امریکن ایمبیسی ان میں سے کئیوں کو بلا بلا کے میٹنگ کر رہی تھی اس سے پہلے، اور امریکن ایمبیسی اپوزیشن لیڈرز کو زیادہ ملنا شروع ہو گئی. ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں ارشد شریف نے باقاعدہ ڈیٹس بتائیں جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن ایمبیسی میں جا کے، جس میں ہمارے جو 3-4 لوٹے تھے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے وہ مل رہے تھے. امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے؟ امریکن ایمبیسی کا کام تو فورن پالیسی کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے. اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو یا جو ہمارے بیک بینچرز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام ہے؟ پھر ہمارے عاطف خان جو منسٹر تھے پختونخوا میں، ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی ہو سکتی ہے نو کانفیڈنس محمود خان کے خلاف. تو یہ امریکن ایمبیسی کا تو کام نہیں ہے. کسی کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبیسی جا کے اپوزیشن کے ان کے ممبرز کو ملے اور یہ باتیں کرے؟ اگر زیادہ سے ملے گی تو فورن پالیسی پہ بات کرے گی. اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ جناب ہماری سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے اور سب کے سامنے 20 کروڑ کی قیمت آفر ہو رہی ہوتی. کتنے ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے پیسے آفر کیے، اور اس کے بعد گورنمنٹ گر جاتی ہے. میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے 2 سال جو پہلے تھے وہ سب سے مشکل تھے. ہم جب آئے گورنمنٹ کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمیں سارے باہر اگر میری نہ مدد کرتے ہمارے دوست ملک یو اے ای، سعودی عربیہ اور چائنا، تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. تو بڑی مشکلوں سے پہلا سال گزارا. اس کے بعد دوسرے سال میں کرونا آ گیا، کووڈ-19. وہ بڑا مشکل ہمارا سال کہ لوگ دنیا کہے لاک ڈاؤن کرو، ہم کہیں لاک ڈاؤن کریں گے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے. بڑی ایک وہ ملک تھا جس نے سارا پریشر برداشت کر کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا، اور دنیا مثال دینا شروع ہو گئی اس کے بعد 2.5 سال کے بعد کہ پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے. 5 ٹاپ ملک تھے جن میں ایک پاکستان تھا 190 ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا، غریبوں کو بھی بچا لیا، اپنی اکانومی کو بھی بچا لیا. تو 2 سال بڑے مشکل تھے. تو انہوں نے لوٹا ہونا تھا تو 2 سال پہلے ہو جاتے، تب ہوتے. اتحادیوں نے جانا تھا تو جب لوگ مشکل میں تھے تب جاتے. یہ کب گئے ہیں؟ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو ہمارے 2 سال تھے، پچھلے 2 سال، اس کے اندر پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ پہلے تیسرے سال میں 5.6% اور اس سال 6%. اس کا مطلب کہ 30 سالوں میں یہ سب سے بہترین ہماری ملک کی معاشی پرفارمنس تھی. ہر چیز بڑھ رہی تھی. انڈسٹری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے پہلے سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی. ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی، سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے. اور ہماری جو زراعت ہے جس کے اوپر 60% پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے، سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے 2 سالوں میں گیا. ہماری 2 سالوں میں، ایک سال میں 4 بمپر کراپس، پھر دوسرے سال میں 4 بمپر کراپس. جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ 4.5% تھی. تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے نے کہا جی بڑا یہ تو پارٹی بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں اچھی اور یہ ہمارے چھوڑ گئے.